نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں محمد اشفاق عالم قادری، آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں۔ کافی ٹائم جو ہے بیچ میں گیپ آ گیا، اور اس گیپ کے بعد جو ہے ہم دوبارہ اس پروگرام کو شروع کر رہے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ المائدہ کی تفسیر مکمل کر لی تھی، اور سورہ الانعام جو ہے اس کی بھی 3 آیتیں ہم نے مکمل کر لی تھیں، لیکن ربط قائم کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم جو ہے پچھلی جو 3 آیتیں ہیں ان کا بھی بیان کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اپنے درس کو آگے بڑھائیں گے۔ سورہ الانعام کے شروع میں اللہ رب العزت نے اپنی 2 جو صفات ہیں ان کا بیان فرمایا، یعنی پہلی جو 3 آیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی 2 عظیم صفات پر مشتمل ہیں۔ اللہ رب العزت کی جو الوہیت ہے اس کا دار و مدار 2 چیزوں پر ہے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا کمال قدرت، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی کمال علم۔ یہ قدرت اور علم جو ہے ان 2 چیزوں کے اوپر اللہ رب العزت کی الوہیت کا دار و مدار ہے۔ اور سورہ الانعام کی پہلی 3 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی صفت قدرت اور صفت علم کو بیان فرمایا۔ پہلی جو 2 آیات ہیں اس میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا، یہ کہتے ہوئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا۔ پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی اپنے معبودان باطلہ کو، اپنے جھوٹے خداؤں کو وہ اللہ کا شریک جو ہے وہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ اس زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اور تاریکیوں اور روشنی کو پیدا کرنے والا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں بیان فرمایا، اور اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی کے گارے سے پیدا فرمایا، یعنی اس کرۂ ارضی پر جو حیات انسانی کا کیمیائی آغاز تھا، کیمیائی ابتدا تھی، وہ مٹی کے گارے سے ہوئی۔ پھر اس نے میعاد مقرر فرما دی، تمہاری موت کی ایک میعاد جو ہے وہ مقرر فرما دی، اور معینہ وقت اسی کے پاس ہے، یعنی قیامت کے انعقاد کا جو معینہ وقت ہے کہ قیامت کب برپا ہوگی، عندہ علم الساعہ، اللہ رب العزت کے پاس ہی قیامت کا حقیقی جو ہے اور یقینی علم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور معینہ وقت اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اور اللہ کے بھیجے ہوئے جو نبی اور رسول ہیں، اور ان کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، تم اس کے اندر جو ہے وہ شک کرتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے پہلی ان 2 آیات کے اندر اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، اور اس کی نشوونما کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، اور اس کی جو ظاہری اور باطنی حاجات ہیں ان کو پورا کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ ہی ہے جو تمہیں دوبارہ زندہ کرنے اور اپنی قبروں سے اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ جو پہلی 2 آیات ہیں اس میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تیسری آیت کے اندر، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور آسمانوں میں اور زمین میں وہی اللہ ہے، اللہ وہی ہے، وہی معبود برحق ہے جو تمہاری پوشیدہ اور تمہاری ظاہر باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کما رہے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ تو اب یہ جو تیسری آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے اپنی صفت علم کا بیان فرمایا ہے، اپنی صفت علم کے کمال کو بیان فرمایا ہے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ایک صفت قدرت ہے،
اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کوئی چیز جو ہے وہ خشک و تر کی ایسی نہیں ہے، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں، جو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ پوشیدہ ہو۔ تو یہ جو آیت نمبر 3 ہے، اس میں اللہ رب العزت جو ہے یہی بتا رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ تمہاری خلوت کو، تمہاری جلوت کو اور تمہارے سب کاموں کو جو ہے وہ جانتا ہے، اس سے واقف ہے، اور وہی ہے جو زمین و آسمان میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وَهُوَ فِي السَّمَاوَاتِ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زمین و آسمان میں ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا جو معنی مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمینوں اور آسمانوں میں معظم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے، کبریائی کے ڈنکے جو ہے وہ زمین و آسمان کے اندر بج رہے ہیں، یا زمین و آسمان میں معبود برحق وہی ہے، یعنی اللہ کی ذات ہے۔ تو جس کی عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ آسمانی مخلوق ہو یا زمینی مخلوق ہو، سب جو ہے وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور وہی مستحق عبادت ہے۔ یا اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کی تدبیر کرنے میں منفرد ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ زمین آسمان کو بنانے میں اور اس کی تدبیر کرنے میں، اس کو چلانے میں وہ منفرد ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کارخانے قدرت کی ذمہ داریاں اپنے فرشتوں کو بھی سونپی ہوئی ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجبور ہے یا کمزور ہے، یا نعوذ باللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ فرشتوں کی مدد کے بغیر جو ہے اپنی اس کائنات کو چلا نہیں سکتا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جب اس پوری کائنات کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور قدرت رکھتا ہے، تو اس کو چلانے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ اور تیسرا اس کا معنی جو ہے کہ وہ اللہ ہی زمین و آسمان میں ہے، اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ تمہاری جلوت کو، تمہاری خلوت کو آسمانوں میں اور زمینوں میں جانتا ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس سے مخفی ہو۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ آشکار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہو چاہے وہ زمینوں میں ہو۔ اللہ کی مخلوق ہر طرف بکھری ہوئی ہے، اور اللہ کی مخلوقات جو ہے وہ کیا کیا ہیں، ہمیں اب تک جو ہے اس کا علم حاصل نہیں ہے، مکمل علم حاصل نہیں ہے، اس تک جو ہے ہماری رسائی نہیں ہے۔ اور جتنا ہمارے پاس علم ہے، اگر ہم اسی کو دیکھیں کہ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ 2 ٹریلین سے زیادہ جو ہے یہ گلیکسیز ہیں، کائناتیں ہیں، یہ تو وہ علم ہے جو ہمیں سائنس کے ذریعے سے مل گیا ہے، لیکن کتنی کائناتیں ہیں سائنس یہ نہیں کہہ سکتی کہ 2 ٹریلین ہی ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ ہمارا جو علم ہے وہ محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے وہ لامحدود ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی جو ہے آیت میں جو فرمایا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، آیت نمبر 4 کے اندر اللہ نے فرمایا اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ پھر بے شک انہوں نے اسی طرح حق یعنی قرآن کو بھی جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا، یعنی اللہ کی نشانی بن کر آیا، الوہی نشانی بن کر آیا۔ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا معجزہ ہے۔ جب قرآن پاک جو ہے اللہ کی طرف سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بن کر آیا، تو انہوں نے اس قرآن سے اعراض بھی کیا اور اس قرآن کو جھٹلا بھی دیا۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے پس ان قریب ان کے پاس اس کی خبریں آیا چاہتی ہیں جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے کیا ارشاد فرمایا۔ تو پہلی جو 3 آیتیں ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ توحید سے تھا، کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں قدرت اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ اور یہ جو چوتھی آیت ہے اس کا تعلق جو ہے رسالت کے ساتھ ہے۔ تو چونکہ عقیدہ توحید وہ عقیدہ رسالت کے بغیر جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی پہچان کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، پھر ان کی صداقت کے لیے اور ان کی نبوت کی دلیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو معجزات عطا فرمائے۔ کتابیں بھی جو ہے نبیوں کا معجزہ ہیں، وہ اللہ کا کلام بھی ہے اور نبیوں کا معجزہ بھی ہے۔ تو
اب اس آیت کے اندر آیت نمبر 4 جس کا بھی ترجمہ جو ہے آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، اس میں جو ہے اب دیکھیں پہلی جو آیتیں تھیں اس میں مشرکین کے اس کفر کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جو وہ اللہ کے ساتھ کرتے تھے، اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کفر کو اور اس انکار کو بیان فرمایا ہے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اب مشرکین کیوں انکار کرتے تھے، ان کے انکار کی، ان کے کفر کی جو ہے کیا وجہ تھی، اس کے 3 احوال جو ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ جو آیت نمبر 4 ہے اس میں 3 احوال اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے اور انکار کے بیان فرمائے۔ پہلا حال تو یہ کہ اللہ کی نشانیوں سے وہ اعراض برتا کرتے تھے، اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑا کرتے تھے اور اللہ کی نشانیوں کو پس پشت ڈالا کرتے تھے۔ تو یہ ان کا ایک حال تو یہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں بیان فرمایا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کرتے تھے، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے تھے، وہ قرآن کو جھٹلاتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جھٹلاتے تھے کہ وہ اللہ کے سچے اور برحق نبی نہیں ہیں۔ اسی طرح وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو جو نبوت پر ایک واضح دلیل ہوتی ہیں ان کو جادو سحر کہہ کر اس کا بھی جو ہے تمسخر اڑایا کرتے تھے، اس کو رد کیا کرتے تھے۔ تو تیسری چیز جو ہے اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ وہ نشانیاں جو ہم نے اپنے نبی کی نبوت کی تصدیق اور دلیل کے طور پر اور ایک معجزے کے طور پر بھیجیں، انہوں نے ان نشانیوں کا مذاق اڑایا۔ تو یہ ان کے کفر کی، ان کے انکار کی انتہا تھی کہ وہ نہ صرف یہ کہ اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑتے تھے، اعراض کرتے تھے، ان نشانیوں کی تکذیب کرتے تھے، ان کو جھٹلاتے تھے، بلکہ ان نشانیوں کا استہزاء بھی کرتے تھے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی استہزاء کرتے، وہ قرآن کا بھی استہزاء کرتے، اور اسی طریقے سے باقی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر نازل فرمائی تھیں ان کا استہزاء کرتے تھے۔ تو یہ ان کے کفر اور انکار کی جو ہے وہ انتہا تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عنقریب ان کے پاس اس چیز کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اب یہ ایک وعید ہے جو اللہ رب العزت نے ان کافروں کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمائی، یہ ایک وارننگ تھی، ایک وعید تھی، ایک ڈر تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک میں سنایا۔ اور اس وعید میں 2 احتمالات جو ہے مفسرین نے بیان کیے کہ 2 احتمالات ہیں۔ اس سے مراد جو ہے دنیا کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، جیسے اللہ رب العزت نے ان کو جنگ بدر میں شکست فاش عطا فرمائی اور ان کا غرور جو ہے، ان کا گھمنڈ خاک میں ملا دیا، اور جس ارادے کے ساتھ وہ آئے تھے کہ ہم اسلام کو صف ہستی سے مٹا دیں گے اور اسلام کے چراغ کو بجھا دیں گے، تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اللہ رب العزت نے 313 اصحاب بدر کے ذریعے سے ان کی طاقت کو ملیا میٹ کر دیا اور ان کا گھمنڈ جو ہے وہ خاک میں ملا دیا۔ اور اس سے مراد جو ہے وہ آخرت کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، یا دونوں عذاب بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو دنیا میں بھی عذاب دیا ان کی شکست کی صورت میں، ان کی ذلت اور رسوائی کی صورت میں، وہ علاقہ جس میں وہ سرداری اور بادشاہت کیا کرتے تھے وہ مکہ جو ہے فتح ہو گیا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مکہ میں غلبہ عطا فرما دیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہوئے، اور وہی کافر جو مسلمانوں کے لیے جو ہے رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے، مسلمانوں اور اسلام کی ترقی اور اس کے یعنی کہ آگے بڑھنے میں وہ سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے تھے، انہوں نے یا تو اسلام قبول کر لیا یا پھر جو ہے مسلمانوں کے سامنے سرنڈر کر لیا۔ آخرت کا جو عذاب ہے وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ جو جہنم ہے ہم نے اعدت للکافرین، ہم نے یہ کافرین کے لیے تیار کی ہے۔ انیشلی جہنم کافرین کے لیے بنی ہے، اور جنت جو ہے وہ عدت للمتقین، متقین کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ لیکن ہاں اگر ہم اللہ سے منہ موڑیں اور اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیں اور اللہ تعالیٰ کے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلیں تو پھر کلمہ گو بھی جہنم میں جائیں گے ایک وقت کے لیے، اپنی سزا جو ہے پوری کر کے وہ ایک دن پھر جہنم سے نکالے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ مومنین کے لیے خلود فی النار نہیں ہے، لیکن جو
مشرکین ہیں اور کفار ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور انہیں جہنم کے اندر سخت ترین سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو محترم ناظرین و سامعین اکرام، آج کی اس نشست میں ہم نے قرآن پاک کی جو ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 1، 2، 3 اور 4 کا جو ہے بیان مکمل کیا۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی نشست میں آیت نمبر 5 سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین متین کے راستے پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے اور ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ جو ہے فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔